بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ اور تفسیر کے پچھلے سبق میں ہم نے قرآن کریم اور قرآن کریم کی آیتیں اور جو اس کی صورتیں ہیں ان کے صفات کے بارے میں، اور اسی طرح نزول کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک جو لوگ قرآن کریم کی خدمت سے کسی بھی طریقے سے وابستہ اور منسلک ہیں، چاہے وہ فرشتے ہو، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ کاتبین وحی صحابہ کرام ہو یا پھر امت کے علماء ہوں، ان کے صفات کے بارے میں پڑھا تھا۔ جبکہ آج کے سبق میں ہم اس صورت کا جو دوسرا موضوع تھا، یعنی کافر اور مشرک شخص پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لعنت کی گئی ہے اور اہل ایمان میں سے جو اللہ کی نعمت کو ناشکری کرنے والے ہیں ان کو جو تنبیہ کی گئی ہے، تو آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قتل الانسان ما اکفرہ۔ قتل الانسان، انسان مارا گیا، انسان ہلاک کیا گیا، ما اکفرہ، وہ کتنا ہی ناشکرا ہے، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا جواب اگلی آیت میں خود اللہ نے دیا ہے، من نطفہ، ایک قطرے سے، ایک بوند سے، ایک پانی کے قطرے سے، خلقہ، اس کو پیدا کیا، فقدرہ، پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا۔ جبکہ فقدرہ کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ فقدرہ، اس کے اعضاء کو درست کیا، ثم السبیل یسرہ، اور پھر اس کا راستہ آسان کر دیا، ثم اماتہ، پھر اس کو موت دی، فاقبرہ، اور اس کو قبر میں رکھوایا، ثم اذا شاء، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، انشرہ، اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ کلا، انسان کو ہرگز اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، کلا، ہرگز نہیں، لما یقضی ما امرہ، انسان نے اس حکم کو پورا نہیں کیا، ما امرہ، جو اس کے رب نے اس کو دیا تھا۔ ان آیات کے اندر کفار اور مشرکین پر ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے لعنت کی گئی ہے، اور جو مسلمانوں میں سے اہل ایمان میں سے ناشکری کرنے والے ہیں ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑا عجیب انداز اختیار فرمائے ہیں کہ اگرچہ پچھلی آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت یعنی قرآن کریم کا تذکرہ تھا، اور ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ انعامات کا تذکرہ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ قرآن کریم ایک معنوی اور ایک روحانی نعمت ہے، اور یہ جو ان آیات کے اندر نعمتوں کا تذکرہ ہے یہ وہ نعمتیں ہیں جو نظر آنے والی ہیں، جو انسان کے مشاہدے میں آنے والی ہے، اور ہر ایسا انسان جس کو معمولی شعور اور معمولی عقل بھی دی گئی ہو وہ بھی ان انعامات کے اندر غور اور فکر کر سکتا ہے۔ پھر جو پہلی آیت ہے، قتل الانسان ما اکفرہ، بظاہر یہ بہت ہی مختصر ہے، الفاظ اس کے بہت کم ہے، لیکن اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کا اور اپنے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، تو اس کا ادراک اور اس کا احساس صرف عربی زبان سمجھنے والوں کو ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا کتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے جن انعامات کا شکر کرنا انسان پر واجب تھا۔ چنانچہ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انعامات کی ابتدا انسان کی پیدائش سے کی ہے، اور اس کو بطور سوال کے ذکر کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں کسی شخص سے سوال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا شخص اس کے جواب کے بارے میں غور اور فکر کرے اور اپنی سوچ اور اپنی سمجھ اس میں استعمال کرے۔ چونکہ یہ ایسا سوال تھا جس کا صرف ایک ہی جواب ہو سکتا تھا،
کہ اللہ نے اس انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا ہے؟ تو اس کا جواب خود اللہ نے ذکر فرمایا کہ من نطفہ، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک قطرے سے، ایک بوند سے۔ اب وہ قطرہ بھی ایسا ہے کہ وہ اپنی ذات کے اندر خود ناپاک ہے اور ایک گندی چیز ہے۔ تو اس سے اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ جس انسان کی تخلیق اور جس انسان کے پیدائش میں اتنی حقارت ہو، تو اس کے تکبر کرنا اور اپنے جوانی پر، اپنے مال کے اوپر غرور کرنا، یہ اس کو زیب نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ خلقہ فقدرہ، اللہ نے اس کو درست کیا، اللہ نے اس کا اندازہ مقرر کیا۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو صرف پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کی جو شکل و صورت ہے، اس کے جو اعضاء ہے اور جو اس کا جسم ہے، اس کو اللہ نے ایک مخصوص انداز سے وجود دیا ہے اور ایک مخصوص انداز سے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ جبکہ فقدرہ کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بچے کے ماں کے پیٹ کے اندر، اس کی تقدیر کے اندر بہت ساری چیزوں کا فیصلہ فرمایا ہے، جیسے یہ انسان دنیا میں کتنے عرصے تک زندہ رہے گا، اور اس طرح اس کی روزی کتنی ہوگی، اور اس کا عمل کیسے ہوگا، اور آیا نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ تو فقدرہ کی دوسری تفسیر یہ بھی کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثم السبیل یسرہ، اللہ نے اس کا راستہ آسان بنایا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے، 2 کلو 3 کلو اس کا وزن ہوتا ہے، جیسے مختلف بچے ہوتے ہیں جسامت کے اعتبار سے، لیکن ایک معمولی سے ایک چھوٹے سے راستے سے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں لے آتا ہے اور اس کو وجود بخشتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیج کر، اپنی کتابیں نازل فرما کر ہر انسان کو اپنی ذات تک اور اپنی نعمت یعنی جنت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس کو آسان فرما دیے ہیں، اور اس کے لیے اسباب اللہ نے خود پیدا فرمائے ہیں۔ اس کے بعد فرمائے ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ نے اس انسان کو موت دی اور اسے قبر میں رکھوایا۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو موت کا دیا جانا اور قبر میں رکھوائے جانا، یہ کون سی نعمت ہے؟ تو اس کا بڑا سادہ اور سیدھا سا جواب ہے کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کچھ عرصے کے لیے ہے۔ اصل انسان کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے، اور انسان کا جو اصل مقام اور اصل جگہ ہے وہ جنت ہے۔ تو گویا موت جو ہے وہ انسان کے اصل مقام اور جو انسان کی اصل زندگی ہے وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اور یہ بات تو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ انسان جس چیز کے ذریعے سے اپنے اصلی مقام تک اور اپنے اصلی وطن تک پہنچتا ہے تو وہ سواری اور وہ سبب بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ اس لیے یہاں پر اللہ نے موت کو اپنی نعمتوں کے اندر شمار فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ثم اذا شاء انشرہ، کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا تھا، تو وہی رب جب چاہے گا تو قیامت کے دن اس انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ آگے فرمایا کلا لما یقض ما امرہ، کہ اتنے سارے انعامات چاہے وہ روحانی ہوں یا وہ محسوس اور ظاہری نعمتیں ہوں، ان کے باوجود بھی انسان نے کیا کیا؟ اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ جو اللہ کا حکم تھا اس حکم کو ہی پورا نہیں کیا۔ اب حکم سے مراد یا تو یہ ہے کہ یہ انسان ان نعمتوں میں غور اور فکر کر کے وقت کے انبیاء پر اور آسمانی کتابوں پر ایمان لے آتا، اور اگر یہ پہلے سے ایمان لا چکا ہے، مسلمان ہے، تو پھر ان نعمتوں میں غور اور فکر کا تقاضا یہ تھا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کلا لما یقض ما امرہ، کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی انسان کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور انسان نے اس حکم کو پورا نہیں کیا جو اس کے رب نے اسے دیا تھا۔ یہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے اتارا پانی گرا کر، یعنی ہم نے آسمان سے بارش کا پانی اتارا۔ ثم شققنا الارض، اور پھر ہم نے چیرا زمین کو۔
شقاً پھاڑ کر، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا پھر ہم نے اگایا اس زمین میں حبّا اناج اور غلہ، وعنبا اور انگور، وقضبا اور سبزیاں اور ترکاریاں، وزیتوناً اور زیتون، ونخلا اور کھجور، وحدائق غلبا اور ایسے باغات جو گھنے ہیں، یعنی ہم نے گھنے باغات بھی اسی زمین سے اگائے، وفاکہۃً اور میوہ فروٹ پھل، وابا اور چارہ، متاعا لکم ولانعامکم تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے چند انعامات کا ذکر کیا ہے، جبکہ پچھلی آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی کچھ انعامات کا ذکر تھا۔ البتہ ان دونوں قسم کے انعامات میں کیا فرق ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کا ایک اصول سمجھنا پڑے گا، کہ قرآن کریم کا اصول ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر دلائل قائم کیے جاتے ہیں، تو وہ دلائل دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ دلائل جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہو، یعنی انسان کی تخلیق سے، انسان کے پیدائش سے، انسان کے اعضاء کی بناوٹ سے، اور پھر انسان کے دنیا میں جانے سے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے، یہ دلائل النفس کہلاتے ہیں، یعنی ایسے دلائل جس کا تعلق انسان کے اپنی ذات سے ہو۔ نمبر دو، دوسری قسم کے دلائل وہ ہوتے ہیں جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے نہ ہو، بلکہ ان کا تعلق اس کائنات کے اندر، اس عالم کے اندر موجود چیزوں سے ہو، جیسے آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، سمندر ہیں، درخت ہیں، مختلف قسم کے باغات ہیں، ان کے اندر مختلف قسم کے پھل فروٹ ہیں، اور اسی زمین سے نکلنے والی مختلف معدنیات ہیں، مختلف قسم کے اناج ہیں۔ یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے ان انعامات کا ذکر کیا، جو انعامات اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلائل ہیں، لیکن ان دلائل کا تعلق انسان کے اپنی ذات سے ہے، جبکہ آج کے سبق میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر جو دلائل اور جو اللہ تعالیٰ کے انعامات پڑھے ہیں، ان کا تعلق انسان کے اپنی ذات سے نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کے اندر موجود دوسری چیزوں سے ہیں، اور اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے پینے کی چیزوں سے کیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پینوں کی چیزوں کی طرف دیکھیں، اپنی غذا کو دیکھیں کہ ہم نے اس غذا کو اس کے لیے کس طرح پیدا کیا، اور پھر ہم نے اس غذا کو اس انسان تک کن کن مراحل سے گزار تک پہنچایا، اور پھر ہم نے اس انسان کو اس غذا سے فائدہ اٹھانے کی توفیق کس طرح دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ مزید اپنے انعامات ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے آسمان سے برسنے والے پانی کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی سبزے ہیں، جتنے بھی اناج ہے، جتنے بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان کا تعلق وہ بارش کے پانی سے ہیں۔ بارش کا پانی زمین پر آئے گا تو زمین سے یہ چیزیں حاصل ہوگی، بارش کا پانی بند ہوگا تو پھر یہ چیزیں بھی زمین سے نکلنا بند ہو جائے گی۔ تو ان تمام کے تمام پیداواروں کے اندر اور تمام کے تمام کھانے پینے کی چیزوں میں پانی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ پھر اگر بارش کا پانی تو تواتر سے اترتا رہے، لیکن زمین کے اندر زرعی صلاحیت نہ ہو، زمین کے اندر اگانے کی صلاحیت نہ ہو، تب بھی بارش کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کے چیرنے کا ذکر کیا کہ ہم نے اس زمین کو چیرا تاکہ اس زمین سے انسان مختلف قسم کی چیزیں اگا سکیں، اور انسان مختلف قسم کی چیزیں کاشت کر سکے۔ اور پھر اگلی چند آیات کے اندر کھانے پینے کی مختلف چیزوں کا ذکر ہے، جن میں انگور ہے، اسی طرح مختلف قسم کی سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، زیتون ہے، کھجور ہے، اور پھر آگے جو اللہ نے فرمایا وحدائق غلبا، یعنی مختلف قسم کے گھنے باغات ہیں۔ اور پھر یہ صرف انسان کے کھانے پینے کی چیزوں کو اللہ نے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ جو چیزیں اللہ نے انسان کی خدمت میں لگائی ہیں، یعنی جو انسان کے جانور ہے، جو انسان کی سواری کے کام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی زمین سے ان کے لیے بھی کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام فرمایا ہے۔ یہ سارے کے سارے دلائل اللہ نے جو یہاں پر قائم فرمائے ہیں، اور جو اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے،
اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اے انسان، جب ہم نے کائنات کی ہر چیز کو تمہارے خدمت کے لیے، تمہاری سہولت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان چیزوں کے پیدا کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسان ان چیزوں کے اندر غور اور فکر کرے، انسان ان چیزوں کو جائز مصارف کے اندر خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لے کر آ جائے۔ تو اسی طرح انسان کے پیدائش اور انسان کے تخلیق کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی الہیت پر ایمان لے کر آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، تاکہ آخرت کے اندر اس کا انجام اچھا ہو۔ تو آج کے سبق میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کچھ دلائل، جو دراصل انسان کے مختلف انعامات ہیں، وہ ہم نے پڑھے ہیں، اور ان انعامات کو، جو دراصل اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس لیے اللہ نے بیان فرمایا تاکہ انسان ان کے اندر غور اور فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لے کر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے گی وہ کانوں کو بہرا کرنے والی آواز۔ الصاخہ، اس کا معنی آتا ہے ایسی آواز جو کانوں کو بہرا کر دے۔ مراد اس سے قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو وہ جو آواز ہوگی وہ مراد ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، و امہ، اور اپنی والدہ سے، و ابیہ، اور اپنے والد سے، و صاحبتہ، اور اپنی بیوی سے، و بنیہ، اور اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ منہم، اس دن ہر شخص کے لیے انسانوں میں سے، یعنی انسانوں میں سے ہر شخص کے لیے اس دن، لکل امرئ منہم یومئذ، اس دن انسانوں میں سے ہر انسان کے لیے، شأن، ایسی حالت ہوگی، یغنیہ، جو اسے دوسروں سے لاپرواہ کر دے گی اور بے نیاز کر دے گی۔ وجوہ، بہت سارے چہرے، یومئذ مسفرہ، اس دن روشن اور چمکدار ہوں گے، ضاحکۃ، ہنستے ہوئے، مستبشرۃ، خوش ہوتے ہوئے، یعنی بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، خوش ہونے والے اور اسی طرح ہنسنے والے۔ ووجوہ یومئذ، اور بہت سارے چہرے اس دن ایسے ہوں گے، علیہا غبرہ، جن کے اوپر خاک اور جن کے اوپر گرد و غبار ہوگی، ترہقھا قطرہ، انہیں ڈھانپا ہوگا ایک سیاہی نے، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہوں گے جو کافر اور بدکار اور فاسق فاجر ہوں گے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے، اور ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کا ایک پس منظر اور ایک منظر اور ایک نقشہ بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ یہاں حشر کے حالات بیان کیے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، اور قیامت کے دن ہر ایک اپنے لیے اتنا فکر مند ہوگا کہ دنیا کے اندر ایسے رشتہ دار اور ایسے اعزاء اقارب جن پر انسان دنیا کے اندر اپنی جان چھڑکتا ہے، جن کے لیے انسان ہر قسم کی قربانی دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن کی سختی ایسی ہوگی کہ وہاں ہر ایک کو اپنے ان رشتہ داروں کے بجائے اپنی فکر ہوگی۔ چنانچہ اسی کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص وہ بھاگے گا اپنے بھائی سے۔ اب یہ جو اپنے رشتہ داروں سے قیامت کے دن دور رہنا ہے، اپنے رشتہ داروں سے بھاگنا ہے، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو علماء نے اس کے مختلف اسباب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، ہر رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے اس لیے بھاگے گا کہ چونکہ یہ میدان محشر ہوگا، یہاں پر ہر ایک کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، تو ہر ایک یہی کوشش کرے گا کہ کہیں میری رسوائی اور جو میری جو ایک یہاں پر ذلت ہونے والی ہے اس کو میرے رشتہ دار نہ دیکھیں۔ جبکہ دوسرا سبب یہ ہے کہ وہاں پر جب ہر ایک کی حقیقت واضح ہو جائے گی تو ہر رشتہ دار کو دوسرے سے ایک طرح کی نفرت ہو جائے گی، اور اس نفرت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، جیسے دنیا میں انسان گندگی سے اور اسی طرح مردار چیزوں سے دور بھاگتا ہے۔
تیسرا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہاں ہر شخص چونکہ تکلیف کے اندر ہوگا، پریشانی کے اندر ہوگا، تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس تکلیف کے اندر دیکھنا برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے وہ ان سے دور بھاگیں گے۔ جبکہ ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جو ان نے ایک دوسرے کے حقوق ضائع کیے تھے، ایک دوسرے کا حق غصب کیا تھا، تو یہاں یہ ڈر ہوگا کہ کہیں وہ ان حقوق کا مطالبہ نہ کر دے۔ جیسے کہ کوئی آدمی تنگ دست ہوتا ہے تو وہ اپنے قرض خواہوں سے دور بھاگتا ہے۔ اور ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں پر ہر ایک اس لیے بھاگے گا کہ کہیں میرا رشتہ دار مجھ سے کوئی مدد طلب نہ کرے، کہیں مجھ سے کچھ نیکیوں کا مطالبہ نہ کریں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی علاقے میں اگر پانی کے قحط سالی ہو جائے تو وہاں پر ہر ایک آدمی دوسرے سے دور رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فلاں شخص یا فلاں رشتہ دار مجھ سے پانی طلب کرے۔ تو یہ مختلف اسباب ہوں گے وہاں پر ایک دوسرے سے دور بھاگنے کے۔ پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ قابیل جو آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے اور اسی نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، دنیا میں پہلا قتل تھا، تو وہ اپنے بھائی حابیل سے بھاگے گا کہ کہیں وہ مجھ سے دنیا والے خون کا مطالبہ نہ کر دے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں باپ سے دور بھاگیں گے کہ وہ شفاعت کے لیے مطالبہ نہ کر دے۔ اسی طرح حضرت نوح اور لوط علیہ السلام اپنے ان کافر بیویوں سے دور بھاگیں گے کہ کہیں وہ سفارش کے لیے مطالبہ نہ کر دیں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان سے دور بھاگیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے والد نوح علیہ السلام سے سفارش کا مطالبہ نہ کر دے۔ تو یہ وہ حالات ہوں گے قیامت والے دن، اور ان اسباب کی وجہ سے وہاں ہر رشتہ دار دوسروں سے دور بھاگے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر ایک کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ چنانچہ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو بغیر لباس کے اور اسی طریقے سے بغیر جوتوں کے، وہ بغیر ختنہ کیے ہوئے میدان محشر میں لایا جائے گا۔ تو ایک زوجہ مطہرہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ تو پھر ایک دوسرے کے سطر کو بھی دیکھیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو اس کا ہوش ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ایک کی ایسی حالت ہوگی کہ جو اس کو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ تو یہ ہمارے آج کے سبق کے خلاصہ ہے اور آیات کا ترجمہ اور ان کے مختصر تفسیر ہے۔ الحمدللہ 30ویں پارے کی جو ہماری تیسری صورت ہے سورہ عبس، وہ آج اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 3 صورتوں میں ہم نے جو احکامات اور جو تعلیمات پڑھی ہے ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔